قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا الله في أيام معدودات. وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي رواية لابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ذكره الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ کل ہم نے اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ کی اور ایک مرتبہ بہاریں دیکھی۔ جن کو طاقت تھی وہ لوگ حج پہ گئے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے ملکوں میں رہ کر قربانی کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عید کی نماز پڑھنے کا موقع دیا، ہر ایک کے حق میں ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کے حج کو قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے 10 دنوں میں اور جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ابراہیم کی طرح، اسماعیل کی طرح دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ جو دن ہے ایام تشریق اس کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، عام دنوں میں جمعہ آتا ہے اس کا ثواب الگ ہے، مگر ذی الحجہ میں جو جمعہ آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جو ہے 11ویں ذی الحجہ میں آج ہیں، تو آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے 2 باتیں بتائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایام تشریق میں اللہ کی نعمتیں ہم پر کیا ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے گوشت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی الحج اشہر معلومات کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں، وہ مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی حج میں کیسے رہنا چاہیے، عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، بندے کو حج کے ذریعے اللہ کی رضامندی پانا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دعا وہی آئی ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ نے کہا اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو مقررہ دنوں میں۔ جمہور علماء اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہی ایام التشریق، یہاں گنے چنے دنوں سے مراد ذی الحجہ کے جو ہے 11، 12، 13 دن ہیں۔ قربانی کے 4 دن ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی 4 دن کرتے تھے، یعنی ہماری جمعرات کو جو عید ہوئی ہے تقریباً اتوار، جمعہ، ہفتہ اتوار کی عصر تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں یہ پوری ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور دیکھیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں خوب کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، یہ دن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ جب یہ دن آ جاتے مینا میں تو اپنے ڈیرے میں اتنی بلند آواز سے تکبیر فرماتے کہ ماشاءاللہ پورا جو ہے پورا مینا گونج جاتا۔ کل بھی جب جمعہ عید کا خطبہ دے کر واپس جا رہے تھے تو کیار پورم کے قریب میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آس پاس سے تکبیرات کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اصل میں کیا ہے، لوگ مذہب اسلام کو جتنا دبانا چاہیں ماشاءاللہ توحید اتنا ہی ابھرتا ہے۔ ہر طریقے سے آپ دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کونا شاید تکبیر سے خالی نہ ہوگا۔ جہاں کہیں جائیں گے یہ تکبیرات کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ معزز حاضرین، ایام تشریق نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں ہم کھاتے پیتے مستی کرتے ہیں مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں کھانا پینا اور عبادت کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، مومن دنیا میں کھاتا پیتا ہے تو اس کا مقصد دنیا میں کھانا پینا نہیں ہے۔ کھانے پینے سے ہماری جو باڈی اور صحت بنتی ہے، اس صحت کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے اگر مومن کھاتا ہے، مومن کا کھانا پینا بھی ماشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں جب بندہ کھاتا ہے پیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کھانے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، حجاج
حج میں رہتے ہیں ایسے وقت ایام تشریق میں وہ بھی کھاتے پیتے نہیں، وہ بھی جو ہے روزہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں روزہ رکھ کر آئے تو کیا آپ اس کی مہمان نوازی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ مہمان جو ہیں یہ حجاج اور معتمرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ 5 دن روزہ رکھنا اسلام میں حرام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ذی الحجہ کے یہ 3 دن۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ یستحب فی ایام التشریق، ان دنوں میں زیادہ زیادہ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس لیے کہ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھتے تھے۔ آپ در تصور کرو، یہ ربنا آتنا فی الدنیا کو ہم نے لائٹ لے لیا ہے، اصل میں یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ آپ دن بھر دعا کرو، وہ دن بھر دعا کرنے کے بجائے یہ 10 سیکنڈ میں یہ دعا پڑھو ماشاءاللہ، وہ 1 دن کی دعا ماشاءاللہ 10 سیکنڈ کی دعا پر بھاری ہے۔ اسی لیے ربنا آتنا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، لوگو جیسے ہی عید کا دن ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو دن آتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں دعا بھی رد بھی نہیں کی جاتی۔ فرفعوا رغبتکم الی اللہ، اپنی جو ہے سارے مسئلے اور مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ معزز حاضرین، آپ دیکھتے ہیں حاجی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ میں جمع ہوتا ہے مینا میں، 9ویں تاریخ کو عرفات جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں وہ مزدلفہ میں رہ کر 10ویں صبح کو واپس آتا ہے۔ اس دن 5 کام کرتا ہے، جمرات کو کنکری مارنا، حلق کرنا، ذبح کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ کھانے پینے کے دن شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عبادت کا نظام بناتا ہے کہ اے حاجیو، تم نے 8 اور 9 کو اور 9 کی رات کو مزدلفہ میں تم نے جو تکلیفیں پڑھی، اگر چاہے تو ان دنوں میں کھا پی کر آرام کرو۔ تمہارے لیے 8 اور 9 میں جو تکلیفیں ہوئیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جو ہے راحت میسر کرنے کے لیے ایسا نظام بنایا ہے، سب مل کر فائدہ اٹھاؤ۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں ہم کھا لیتے پی لیتے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر پر توجہ نہیں دیتے، جیسا کہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایام التشریق یجتمع فیہا للمؤمنین نعیم ابدانہم بالاکل والشرب ونعیم قلوبہم بالذکر والشکر وبذالک تتم النعم۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بڑے اچھی پتے کی بات بتاتے ہیں، لوگوں یہ عید کا جو دوسرا دن آتا ہے، ایام تشریق کا پہلا دن، ان دنوں میں کھا پی کر ہماری جہاں جسمانی تربیت ہوتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے شکر کر کے اپنے دلوں کی عبادت بھی ہونا چاہیے۔ آدمی کھا لے پی لے تو یہ تو کافروں کو بھی آتا ہے، مگر مومن کیا کرتا ہے؟ کھاتا پیتا ہے، جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی روحانی تربیت پر بھی وہ مکمل طور پر توجہ دیتا ہے۔ مومن کو دونوں اعتبار سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کھا پی کر موج مستی کریں گے تو گویا کافرانہ زندگی ہو جائے گی۔ اگر آپ کھا پی کر 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اذکار پڑھتے ہیں، صبح شام دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے دلوں کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر گوشت کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگو جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرو۔ اور جانتے ہیں ایسے یہ بڑے بڑے جانور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ کبھی کبھی فوٹو میں دیکھتے ہوں گے آپ، ایک بڑے اونٹ کو 10 سال کا بچہ لے جا رہا ہے، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کرتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور ان جانوروں کا دوسرا فائدہ یہ ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فِيمَا مِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، تم اس پر سواری کرتے ہو اور اسی طریقے سے تم اس سے کھاتے بھی ہو۔ اگر دنیا میں گوشت نہ ہوتا تو کتنی ترکاری کھاتے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اس گوشت میں اتنا فائدہ رکھا ہے، ایک مرتبہ گوشت کھانا یہ 10 مرتبہ ترکاری کھانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور قرآن نے سمندر کے فائدے بتاتے ہوئے مچھلی کو بھی تازہ گوشت کہا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ
फातिर में बयान फरमाया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जानवरों को हलाल किया है उसमें आप एक बात नोट करो, अल्लाह ताला ने जिन जानवरों को हलाल किया है उन जानवरों को हमारी फितरत पसंद करती है। गाय का गोश्त है और उसी तरीक़े से ऊँट का गोश्त है, इसका गोश्त है। जिन जानवरों को हराम किया उससे इंसानी फितरत और अक्ल सलीम घिन खाती है। आप ज़रा खिंजीर और पिग को देख लो, उसके चमड़े को देखते एक तरह की घिन आती है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया तो इस तरीक़े से उसमें इंसानी फितरत का पूरा लिहाज भी रखा, और हराम किया तो उससे इंसानी फितरत की जो है घिन खाती है। और आपको मालूम है दुनिया में खंजीर का गोश्त जो लोग खाते हैं वही ब्लू फिल्में बनाते हैं, वही दुनिया में बेहयाई फैलाते हैं। ये खंजीर ऐसा जानवर है जो बेहयाई फैलाता है, इसका गोश्त इसीलिए खाने के लिए मुकम्मल तौर पर हराम कर दिया गया। अब गोश्त के बारे में क़स्साब लोग खाने वाले ज़्यादा जानते हैं, मगर उलमा ने भी इस बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा देखो, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह गोश्त के बारे में फरमाते बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये कई किताबों का मुताले का पूरा खुलासा है। वो कहते हैं गोश्त मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, गर्म भी होता है, सर्द भी होता है। मौसम के लिहाज से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखते हैं कभी कभी लकवा और फालिज हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, कबूतर को काट के उसका गोश्त, उसका खून लगाओ। देखो माशाअल्लाह उसकी रगें ठंडी पड़ जाती हैं, वो गर्म परिंदे का खून लगाने से माशाअल्लाह उसमें जो है मुकम्मल तौर पर उसका इलाज हो जाता है। और कहते हैं गोश्त का इस्तेमाल हमें मौसम के लिहाज से करना चाहिए। ठंडे के दिनों में ज़्यादा मुर्गी का गोश्त खाएं, गरम गोश्त खाएं, गाय का, बैल का। मगर गर्मी के दिनों में गोश्त का इस्तेमाल गाय का हो या बैल का हो, ज़रा करने में बैलेंस से इस्तेमाल करना चाहिए। और कहा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने यही गोश्त है जो खून पैदा करता है, जहन को और हाफिज़े को ताकत बख्शता है। ये देखिए सबसे अच्छा गोश्त वो है जो हड्डी से मिला हुआ होता है। आप जब कसाब के पास जो बोलते हैं लईन का गोश्त दो, यही उलमा जो बताते हैं, देखिए सबसे अच्छा गोश्त, अफजल गोश्त हड्डी से मिला हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बैल, बकरी और भेड़ वगैरह के जानवर में बैल बकरी वगैरह के इसमें सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का गोश्त पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गर्दन के गोश्त को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। आप जो है अल्लाह इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि बकरी का गोश्त जल्द हज़म होने वाला और पीठ के हिस्से का गोश्त ज़्यादा खून पैदा करता है, और इसी से सरीद भी बनाई जाती है जो अरब में मशहूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खैबर गए थे, यहूदी आपको दावत दे रहे हैं। उस वक्त सल्लम इब्न मिशकम की जो बीवी थी ज़ैनब, तो उसका नाम था, वो रसूलुल्लाह के पास आती है, कहती या मोहम्मद ज़रा बताओ कि तुम्हारे पास तुमको कौन सा हिस्सा पसंद है गोश्त का। तो हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था मुझे तो बकरी की रान ज़्यादा पसंद है। देखो बकरी की रान, हम मुर्गी की रान भी ज़्यादा कहते हैं मगर बकरी की रान नबी को ज़्यादा पसंद थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो क्या किया उसने, बकरी की रान में जहर मिलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देने की नीयत से आपके दस्तरखान पे रखा हो। अल्लाह अकबर। यहूदियों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा तो रसूलुल्लाह को क्या छोड़ेगी कौम। अल्लाह की ज़ात पर इन्होंने हमले किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दस्तरखान पर इन्होंने बकरी की रान में जहर मिलाकर रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सामने एक सहाबी थे जिनका नाम था बिश्र इब्न बराई इब्न मार रज़ियल्लाहु अन्हु। जैसे ही वो बकरी की रान में जहर मिला हुआ था ना, उसको उठाकर खाने लगे, फ़ौरन इंतकाल हो गया। अल्लाह की नबी के सामने सहाबी का इंतकाल हो गया। मगर बोलते अल्लाह जिसे रखता है उसे कौन चखता है। ऐसा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह एक हदीस लाते हैं, वो कहते हैं हसन दर्जे की हदीस है, वो कहते हैं नबी के दस्तरखान पर रखी हुई वो हड्डी बात करने लगी, बोले मेरे अंदर जहर है मत खाओ। ऐसे ही बाज़ रिवायतों में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का उसको चखा मगर वो जहर आपको मार ना सका। ऐसे होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन अल्लाह पे तवक्कुल के जहर खा लेते हैं मगर वो जहर मारता नहीं है, इसलिए कि जहर मारना ये अल्लाह ताला के इरादे और उसकी मशीयत से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल के वक्त करीब आया। उस मौके पर आपने फरमाया लोगो चंद साल पहले तो तकरीबन 5 साल पहले मुझे यहूदी औरत ने जो जहर दिया था उस जहर का असर मेरे जिस्म में, अल्लाह अकबर, ये 4-5 साल तक आपके जिस्म में रह कर भी वो जहर आपको मार ना सका।
اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ بھی کرتے تھے. آپ نے 11 شادیاں فرمائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مگر ہر ایک ولیمے میں آپ نے کیا کیا؟ بعض کے ولیمے میں ستو اور بعض کے ولیمے میں کھجور. اگر کوئی انسان یہ کھجور اور ستو میں آج ولیمہ کر دینا، اس کے سسرال والے ہمیشہ اس کی حیثیت گنتے رہیں گے، بولیں گے تم گھٹ کے فقیراں بولیں گے. مگر قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ولیموں پر آپ نے کبھی ستو سے ولیمہ فرمایا، کبھی کھجور سے ولیمہ فرمایا. آپ نے اپنی ایک بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں بکری ذبح کی تھی. کیوں ذبح کی تھی؟ اصل میں ان کا نکاح 7 آسمانوں پر ہوا تھا. زینب رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے میری شادی جو ہے 7 آسمانوں پہ کی ہے. یہ طریقے سے معزز حاضرین، عرب کے اکثر لوگ جب مہمان نوازی کرتے تو بکری ذبح کر کے ہی مہمان نوازی کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا، عبد الرحمن کے کپڑوں پر زعفران کے نشانات ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، جیسے ہم یہاں عطر لگاتے ہیں ویسے عرب میں شاید زعفران کا استعمال ہو. شادی ہو گئی ہے، اور یہ بات یاد رکھو عبد الرحمن نے شادی کی مگر رسول اللہ کو بلایا نہیں تھا. آج کل ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی کسی میں شادی کو نہیں بلا تو زندگی بھر بات نہیں کرتے. کیا دنیا میں رسول اللہ سے کوئی افضل ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے رسول اللہ کو اپنی شادی میں نہیں بلایا تو رسول اللہ ذرہ برابر بھی جو ہے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر کیا نشانات ہیں؟ کہا یا رسول اللہ شادی کر لی. اللہ کے نبی نے سنا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا. آپ نے فرمایا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. آپ نے دعا دی اور آپ نے اس موقع پر فرمایا اولم ولو بشاتین. اے عبد الرحمن تم نے نکاح تو کر لیا ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، اگرچہ تمہارے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس سے مکمل ولیمہ کرو. یاد رکھیے اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہنے والے حدیث کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سمجھائے. آج کل خود ہم سلفیوں میں دیکھتے ہیں حدیث کو کیا کیا سمجھتے ہیں. دیکھو ایک آدمی آ کر جو ہے ایک عالم سے کہنے لگا دیکھو اللہ کے نبی وہ صحابی سے بولے 21 بکری کاٹو، لہٰذا جس ولیمے میں 2 بکریاں کاٹ جائے میں اس ولیمے میں شامل نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. آپ جو ہے سلفی اور جو ہے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر یہ دعویٰ بے بنیاد ہے آپ کا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو ہمارے محدثین نے اسلاف نے کیسے سمجھا ویسے ہی سمجھنا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے اللہ کے نبی اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی دیجیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں قربانی ہو جاتی ہے، لوگ فوٹو پکڑ کے فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں. بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں اس کی فوٹو پکڑ کے اپنے فیملی کے گروپ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرتے ہیں. نہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. آپ یاد کے لیے بھی کرو کچھ بھی کرو، اگر آپ قربانی کریں تو بازو والے کو بھی معلوم نہیں ہونا، ویسے قربانی کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ربانی حکم پر کیسے عمل فرمایا. حج میں 60 پتین اونٹوں کی قربانی دی. اللہ اکبر، کیا طاقت تھی. اور دیکھو اس دوران یہ ایک معجزے کا ظہور ہوتا ہے جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا جا رہے ہیں. عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ غور سے سنیے 5 یا 7 اونٹنیاں رسول اللہ کے قریب لائی گئیں. 5 اور 7 اونٹنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں. روایتوں میں آتا ہے فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ مِنْهَا. اللہ اکبر، یہ جانوروں کو بھی معلوم تھا کہ مجھے ذبح کرنے والے دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں. وہ 5 اور 7 اونٹنیاں کیا کر رہی ہیں؟ لائن میں کھڑی ہیں ذبح کرنے کے لیے، سب خوشی سے اچھل رہی ہیں. اللہ اکبر، سب خوشی سے اچھل رہی ہیں. کیا اچھل رہی ہیں؟ سب سے پہلے رسول اللہ مجھے کاٹو. اللہ اکبر. اس حدیث تشریح میں اہل علم نے کہا اونٹیوں میں نبی کے بابرکت ہاتھوں سے ذبح کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی. یہ نبی کا معجزہ تھا کہ اے رسول اللہ مجھے ذبح کرو، مجھے ذبح کرو. اس طریقے سے اونٹنیوں کو بھی معلوم تھا یہ جو نبی آیا ہے یہ اصل میں چرند پرند کا نہیں، حیوانوں کے لیے بھی ماشاءاللہ اس نے بڑے بہترین انداز میں مکمل طور پر رہنمائی فرمائی. معزز حاضرین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے جانوروں کی قربانی دیتے اور قربانی دے کر ماشاءاللہ بڑی قدر کرتے تھے۔ دیکھو ایک چیز میں نے یہاں لکھی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ جیسے ہی فرماتے ہیں کہ مکے سے، دیکھیے ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جانور ذبح کر لیتے، اب ہمارے پاس اس کو تقسیم کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ گھر میں گوشت پڑا ہے سڑ گیا تو جا کے کچرے میں ڈال دیتے۔ یہ تو ہم دیکھتے بڑے بڑے سٹیز میں تو یہ دیکھنے کا ماحول بہت ہے، اور مسلمانوں کو جتنی مستی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں ہے۔ حیدرآباد چلے جاؤ، بنگلور چلے جاؤ، ممبئی چلے جاؤ، آدھا گوشت کچرے کی ٹٹی میں پڑا ہوا ہے، نستغفر اللہ۔ ذرا ان لوگوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھو جن کے پاس وہ گوشت لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ اپنا گوشت کیا ہے نعوذ باللہ جانوروں کو کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں گوشت کو حفاظت کرنے کے لیے نہ تو فریج تھا نہ کچھ تھا، مگر ماشاءاللہ کیسے گوشت کی حفاظت کرتے تھے۔ دیکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے سے مکہ واپس آتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اے صحابہ کرام کیا تمہارے پاس گوشت ہے؟ حالانکہ مکہ سے مدینہ آنے کے لیے 10 دن لگتے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے گوشت کو محفوظ کر کے رکھا تھا، اللہ کے نبی نے جب گوشت پوچھا تو ہم نے آپ کے سامنے مکمل طور پر اس کو کیا کیا، دعا دیا۔ میں نے یہاں جملہ لکھا ہے، اسلاف کے پاس نعمتیں کم تھی، قدر زیادہ ہوتی تھی اور نعمت کا صحیح احساس ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہے مگر قدر کم ہے، اور جو ہے اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے سے برکت اڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے دسترخوان پر اگر یہ کھانے کا دانہ گرا تو اس کو بھی اٹھا لینا چاہیے۔ آج کل تو نئی نسل ایسی ہے، دسترخوان پہ اگر وہ کھانا گر گئے، ویسٹرن کلچر شاید یہ بولتا ہے کہ اس کو شٹ ڈالو، ایسے ہی نہ دسترخوان پر کھانا پڑا رہتا ہے، اپنے پلیٹ میں کھانا پڑا رہتا ہے، لوگ اس کو اچھی طریقے سے صاف بھی نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں وہ ہمارے معاشرے میں حدیث گھومتی ہے گائے میں 10 چیزیں مکروہ ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو حلال کیا کیا اس میں کوئی چیز مکروہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں ہر مباح چیز کو زیادہ کھانے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ دن ہیں گوشت کھانے کے، گوشت کھانے میں بیلنس سے کھاؤ، اعتدال سے کھاؤ۔ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو گائے کے دودھ میں شفا ہے، حقیقت ہے گائے کے دودھ میں شفا ہے، مگر اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اب قریشی لوگ یعنی تو جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، گوشت کی دکان رکھنے والوں کو بڑا بھاری پڑتا جملہ یہ۔ اللہ کی نبی نے کیسے فرمایا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ اصل میں بات سنو، علامہ البانی رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ گائے کے گوشت میں بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا اصل بات یہ ہے ہر چیز حلال ہوتی ہے تو اس کو بیلنس سے کھانا چاہیے، اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر تم گائے کا گوشت زیادہ کھاؤ گے تو بیماری آ سکتی ہے، بلکہ اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء نے یہ لکھا اگر آدمی زیادہ گائے کا گوشت کھاتا ہے تو وہ جذام کی بیماری آتی، ایسے ہو جاتے اس کے ہاتھ۔ اس طریقے سے علماء نے ایسے بتایا، اور اسی طریقے سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، چکنا ہٹاتی ہے۔ یہ گائے کے گوشت کے بارے میں علماء نے یہ لکھا دیر ہضم ہوتا ہے، تھکان زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی بھی دی۔ اللہ نے گائے کے بارے میں کہا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، آگے کہا لعلکم تشکرون۔ لوگو یہ اونٹ یہ گائے جو ہے اصل میں قربانی کے جانوروں میں سے ہیں، ان کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرو۔ تو بولنے کا مطلب کیا ہوا؟ گائے کا گوشت کھائیں آپ مگر بیلنس کے ساتھ، اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں اس گرمی کو توڑنے کے لیے ساتھ میں اور ایک چیز لے لیجئے۔ اس موقع پر مرغی کے گوشت کے بارے میں بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ آج کل جو مرغیاں مل رہی ہیں وہ اس میں انجیکشن لگایا جاتا ہے یا اس کو موٹا کیا جاتا ہے۔ جو دیسی اور ناٹی مرغی ہوتی ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے قیمت کیا ہوتی ہے، وہ بہت گرم ہے، معدے پر ہلکا، دماغ اور منی میں طاقت دینے والی، آواز کو صاف کرنے والی، رنگ میں سدھار لانے والی، عقل کو پختہ کرنے والی، نیا خون پیدا کرنے والی۔ ماشاءاللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اتنے زیادہ فائدے بتائے کس میں؟ مرغی کے جو ہے گوشت میں۔ اونٹ کا گوشت یہ بڑا گرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب تم اونٹ کا گوشت کھا لو تو وضو کر کے نماز پڑھو۔ حالانکہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھانے پر وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی کیا حکمت ہے؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں
اس کی حکمت اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت زیادہ کھارا ہوتا ہے، زیادہ گرم ہوتا ہے، لہذا جب اونٹ کا گوشت کھا لو تو اگر نماز کا وقت آئے تو وضو کر لینا چاہیے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ہم لوگ زیادہ گوشت ضائع کرتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں دعوتوں میں دسترخوان لپٹتے وقت گوشت کے ٹکڑے ایسے ہی سٹ دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو پانی کے باٹل، مٹھا، اللہ اکبر، یہ روئے زمین پر نعمتوں کی ناقدری میں امت مسلمہ جتنا آگے ہے غیر مسلم بھی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ایمان لانے والے ہم۔ اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ گوشت برابر جو ہے اس کی حفاظت نہیں جاتی، کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یوٹیوب وغیرہ میں کتنے شارٹس ہیں، وہ گوشت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں تو قربانی کروں گا، اگر گوشت خراب ہو تو کتوں کو ڈال دوں گا میں، اللہ اکبر، یہ مبارک گوشت ہے۔ آپ جانتے ہیں معمولی گوشت کھانا الگ ہے، مگر یہ عقیقے کا، قربانی کا مبارک گوشت کھانا اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، مگر اس کو مومن ہی مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ گوشت کیسے ضائع ہوتا ہے، وہ مہمان کھا رہا ہے، میزبان جا کے زبردستی اسے گوشت ڈالتا تو کیا ہوتا، انہیں چھوڑ کے ایسے ہی اٹھ جاتا۔ اور اسی طریقے سے آج کی نسل میں ہم دیکھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے میرے خطبے کی یہ، آج کے بچوں میں گوشت کھانے کی عادت بھی ختم ہو رہی ہے، بچے بھی کمزور، اور آج کے بچے کیا کرتے ہیں، ڈیجیٹل زندگی پسند کرتے ہیں، انہیں کرکرے چاہیے، انہیں فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ آج کے بچے تو گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کتنی مائیں ایسی ہیں گوشت پکاتی ہیں، بوٹی پاک کرتی ہیں، مگر بچوں کے سامنے رکھو تو شوربہ کھا کر اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر میں واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ شام میں رہتے تھے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، شادی ہو گئی تو بچے کو بولتے دیکھ با ہمیں شادی کر کے دیا لے، تو اور تیری بیوی رہ جا، تو تعلقات منقطع کر لیتے۔ یہ اولو العزم پیغمبر کو دیکھو، شادی کے بعد بھی ماشاءاللہ اپنے بیٹے کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ وہ شام مکے سے تقریباً 2500 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس ایک براق تھا، براق سمجھتے وہ ایک جانور جس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت مطلب مکہ سے شام کو آئے تھے مسجد اقصیٰ تک، اس پر نماز فجر کے بعد بیٹھ کے نکلتے، جا کے ابراہیم اسماعیل کے گھر، اسماعیل اپنی بیوی کے ساتھ مکے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن گئے، لمبا واقعہ ہے، جا کر جگہ اپنے بیٹے کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بہو کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بزرگ العظم پیغمبر ہے، یہ اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا خلیل ہے، اور وہ بہو کو بھی نہیں معلوم کہ یہ میرا سسر ہے۔ باہر کھڑے ہو کر پوچھنے لگے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی شکر گزار، حضرت اسماعیل بھی شکر گزار، مگر دونوں کے گھر میں ناشکری بہو آتی ہے تو پورے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری زندگی بڑی تکلیف میں گزر رہی ہے، ہم لوگ بڑی تنگی میں ہیں۔ ایک شکر کرنے والے شوہر کو اور سسر کو اگر بہو کی ناشکری سنے تو دل کتنا رویا ہوگا، آپ خود سمجھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا دیکھو تمہارے شوہر آئے تو بولو ایک بزرگ آیا تھا، اور بولو سلام بولو، گھر کی دہلیز بدل لو۔ لمبا واقعہ جانتے ہیں، یہ گھر کی دہلیز بدل لو کیا ہے؟ یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں گھر کی دہلیز ہی کیا ہوتی ہے، گھر کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں دہلیز کا جو مقام ہے بیوی کا بھی وہی مقام ہے گھر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اشارے کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اسماعیل تھے۔ باپ کا اشارہ کون سمجھتا؟ بیٹا سمجھتا۔ وہ آتے ہی جو ہے بول لیے، حضرت اسماعیل کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایسا موقع ہے جب مجھے اپنی بیوی کو کیا کرنا چاہیے، چینج کرنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل نے بیوی کو طلاق دو شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے ماشاءاللہ مکہ پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد پوچھتے، جا کر بہو وہی واقعہ پوچھتے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو بولی وہ ماشاءاللہ یہ شکر کرنے والے بیٹے اور بہو کو وہ شکر کرنے والی بہو ملی، بلکہ کیا خوشی ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے، حالانکہ اس سے پہلے شکایت سنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے بہو کے حق میں دعا کرنے لگے، کہنے لگے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، کہنے لگے یا اللہ میرے بیٹے کے گھر میں جو یہ گوشت ہے، پانی ہے، اے اللہ اس میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد کہا ابراہیم نے جو دعا کی تھی اصل میں اس دعا کرنے کے وقت مکے میں ایک دانہ بھی نہ تھا۔ ابراہیم کی برکت کی دعاؤں سے بیٹے کے گھر میں ماشاءاللہ ایک طرح کی جو ہے
کیا آنے لگی؟ خوشحالی آنے لگی۔ معزز حاضرین، گوشت کھانے میں اعتدال برتیے، زیادہ نہ کھائیے۔ مسلم قوم تو گوشت خور قوم بن کر رہ گئی۔ ہم لوگ بھاجی کھاتے ہی نہیں، ترکاری کھاتے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ موضوع آپ کو کڑوا لگتا ہو، میرا حقیقت یہی ہے۔ بعض مرتبہ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتے انہوں بولتے ذرا بھاجی کھاؤ، یہ کھاؤ۔ بعض مرتبہ تو ایسے ہو جاتا ہے جب تک بسان نہیں ہوتا وہ حلق سے اترتا نہیں۔ ایسی عادت مت ڈالو، گوشت بھی کھاؤ اور ساتھ میں مکمل طور بھی کھاؤ، اور اسی طریقے سے اپنے پیٹ کو زیادہ گرم بھی مت بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کو کیسے بیلنس سے رکھتے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کنکڑی کو کھجور سے ملا کر کھاتے، کنکڑی ٹھنڈی کھجور گرم، بولتے علامہ البانی رحمہ اللہ یہ کیا کرتی، کنکڑی کی سردی کھجور کی گرمی کو مارتی، اور کھجور کیا کرتا، وہ جو ہے کنکڑی کی سردی کو مار دیتا۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں اعتدال ہوتا تھا۔ آپ اپنے پیٹ کی ویسے حفاظت کرتے تھے۔ اگر آپ ان دنوں میں زیادہ گوشت کھائیں گے پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنے پیٹ کو ذرا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ اور جنت میں تو ماشاءاللہ جو چاہے گا پرندوں کا گوشت ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ بات بھی دیکھیے، گوشت کھانے کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں عام دنوں میں خالی گوشت کھا لے کے پھرتے رہتے، اور بعض لوگ تو گوشت کھانے کے لیے 5 کلومیٹر جاتے، حالانکہ وہی گاڑی رکھ کر مسجد کو بھی آ سکتے نہیں آتے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو اپنے پیدائش پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا غور کرنا چاہیے؟ جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے وہی گوشت کا لو تھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، جب تم اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتے ہو تو قرآن نے غیبت کی قباحت کا بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات سے راضی ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی مر گیا ہو اور اس کے جسم سے گوشت کھا کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتے۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہے، وہ بھی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں۔ کس کا گوشت؟ بکری کا گوشت، اور گائے کا گوشت کھانے والوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس تفریق نے کتنی رشتہ داریوں کو کاٹ دیا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کے پاس عزت چھوٹے کا گوشت کھانے، بڑے کا گوشت کھانے سے نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر عزت ہے تو کس وجہ سے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے اس تقوی سے اللہ کے بعد عزت ملے گی۔ لہٰذا چھوٹے کے گوشت کھانے والے کو بڑا سمجھنا اور جو ہے گائے کے گوشت کھانے والے کو گرا کر دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی کسی مومن بھائی کو مکمل طور پر حقیق نہ سمجھے۔ یہی ہم اپنے خطبے کو سمیٹتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، ایام تشریق سے گزر رہے ہیں، کھاؤ پیو، یہ تو جسمانی عبادت ہے، مگر اللہ کی عبادت کر کے اپنے دلوں میں مکمل طور پر سکون پیدا کرو۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا ان دنوں میں اللہ کی ہمارے اوپر بہت نعمتیں، گوشت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس گوشت ہے فریج میں رکھو، مختلف انداز سے کھاؤ، بھونو، جو چاہے کرو، مگر کھاؤ پیو جیسے جو ہے علامہ اکبر الآبادی نے کہا، تم جس حالت میں بھی رہو مگر اللہ کو نہ بھولو۔ گوشت کھاؤ مگر وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایام تشریق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شکر کرتے ہوئے کھانے پینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نعمتوں کا قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔